اور بالاخص وہ افراد دین مبین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کرتے ہیں، ان سب کے تحفظ اور ان سب کے حاجات کی روائی کے لیے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان على عبده لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ الْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ محبوب رب العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة قال رب الأرباب في شان أهل بيت المجتبى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر مظهر العجائب ومفرق الكتائب والشهاب الساطع ونقطة دائرة المطالب إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب مولانا ومولى الكونين علي بن أبي طالب واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الحكيم في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق محمد سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی اس قریب سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ خدا بندہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، جرم کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما، تمام احباب کے حاجات شرعی روا فرما، جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں، سب کے حوائج شرعی روا فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، علم و عمل تقوی پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما، مرنے کے بعد آل محمد کی شفاعت، مرنے سے پہلے آل محمد کی زیارت نصیب فرما، علماء اعلام مجتہدین عظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما،
ہم سب کو ان کے نقش قدم پر ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ تیری عزت و جلالت کے واسطہ پروردگار ہم گنہگار خطا کار ہیں، مجرم ہیں، روسیاں ہیں، پروردگار ہے تیری ذات سے مایوس نہیں ہے، تو کریم بادشاہ ہے۔ خدا بندہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے تمام جرائم معاف فرما، آئندہ ہر قسم کے جرم سے، گناہوں سے، خطاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ ملتمسین دعا کے حاجات روا فرما، تمام مریضی کو شفا عطا فرما۔ خدا بندہ جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، جو عالم انسانیت میں سے کوئی بھی شخص کرونا وائرس میں مبتلا ہے، ان سب کو شفا عطا فرما، اور اس موذی بیماری سے تمام عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، شفا عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد بحق شہادت معصومین، خدا بندہ تمام مومنین مومنات، اچانک کی مصیبت، اچانک کے موت، اچانک کے آفات، لا علاج امراض، اور خصوصاً وہ افعال جس کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت میں ہتک حرمت ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے، ان تمام افعال اور ان تمام چیزوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ مل کر سبا پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں، ہمارے ایک سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ ہمارا موضوع کلام کیا تھا جناب؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ انشاءاللہ تو انشاءاللہ جہاد کریں گے نا۔ جہاد پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اب وہ تیر و تلوار والا جہاد نہیں رہا ہے۔ اب جو اہم جہاد فی سبیل اللہ کرنا وہ اپنے نفس کے ساتھ کرنا۔ یہ اتنے دن جو میں نے آپ پہ تھوڑا سا آپ کو پریشان کیا ہے، اصل ہدف یہی تھا کہ بھئی کم سے کم اپنے ذمہ داریوں کو بندہ پہچانے، ساتھ ساتھ فضائل بھی ہو، مسائل بھی ہو، لیکن اپنی ذمہ داریاں بھی ادا ہوں، اور جو ہمارے لیے اللہ کی جانب سے پیغامات ہیں وہ بھی پہنچیں۔ اصل جہاد وہی ہے جو انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ پریشان نہیں ہے، زندہ باد۔ مجھے آپ لوگوں کو چہرہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اس دور میں یقین جانے، پہلی بات تو پڑھے لکھے ملتے نہیں ہیں۔ پڑھے لکھے مل جائیں نا تو وہ جناب علی وہ پہلے خود ہی فتوے جاری کرنا شروع کر جاتے ہیں، ہم ان کے سامنے سلیڈر کر جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ بہترین متدین شخصیات ہیں، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ یہ آپ لوگوں نے بارہا سن بھی رکھا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی جو تبلیغ انبیاء نے کی ہے وہی تبلیغ علماء فرماتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایک طرف علماء میں اگر وہ صفت موجود ہے کہ وہ مبلغ ہیں، تو ایک طرف آپ میں بھی وہ صفات موجود ہیں کہ جن کے بل بوتے پر معصوم ہستیوں نے انقلاب برپا کیا، معاشرے کو چینج کر کے رکھ دیا۔ اگر آپ جیسے متدین شخصیات، جیسے کہ امام حسین، خیر امام حسین کے پاس جتنے شخصیات تھے وہ ہم سے کروڑوں درجے بہتر تھے، لیکن تھے تو انسان نا، لیا تو درمیان میں سے ہی نا۔ انہی میں سے سلمان بنایا، ابو ذر بنایا، قمبر بنایا، مقداد بنایا، انہی میں سے مالک اشتر بنایا، انہی میں سے حبیب ابن مظاہر بنایا، مسلم ابن اوسجہ بنایا، بلکہ اور تو اور یزیدیوں میں سے بھی حر بنا دیا۔ یہ تو ان ہستیوں کا کمال ہے، لیکن تھے وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان۔ ہمارے لیے وہ ہستیاں مشعل راہ ہیں کہ ہم ان کی سیرت پر چل کر کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بھئی ان کی طرح کامل نہ بن سکیں تو کم سے کم ان کی مخالفت میں تو نہ چلیں۔ ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو 313 زندہ باد۔ ابھی یہ بھی ایک المیہ ہے، علماء کتنے ہیں، سادات کتنے ہیں، ذاکرین کتنے ہیں، بانیان کتنے ہیں، ماتم کرنے والے کتنے ہیں،
عزادار کتنے ہیں؟ ابھی تک 313 ہی پورے نہیں ہوئے. عجیب بات نہیں ہے؟ خدا شاہد ہے، بہت اچھا بات ہے. میں خود اس میں سر فہرست ہوں. آپ سب مجھ سے کروڑوں درجے بہتر ہیں. آپ سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں. آپ سب سے کمتر انسان میں ہوں. آپ سب مجھ سے ہزاروں درجے برتر ہیں. آپ تقوی میں بھی ہیں، علم میں بھی ہیں، عمل میں بھی ہیں، ہر چیز آپ مجھ سے آگے ہیں. لیکن عزیزان محترم، یہ سب سے بڑے افسوس کی بات ہے، نرجس کا لال یوسف زہرا اس انتظار میں ہے کہ مجھے 313 بندے ملے. کم سے کم 40-50 کروڑ کی تعداد میں تو شیعہ ہوں گے پوری دنیا میں. اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہوں گے. کم سے کم 40 سے 50 کروڑ شیعہ آبادی ہے. ہمارے پاکستان میں بھی کم سے کم 4 کروڑ آبادی ہے. کم از کم یہ محتاط ہے، نہیں تو کم سے کم اگر صحیح طرح دیکھا جائے 7 سے 8 کروڑ آبادی شیعوں کی ہے. اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے گا تو باہر اتنی بڑی تعداد میں سے 313 نہیں نکل رہے. کیوں نہیں نکل رہے؟ لمحہ فکریہ. اور محسوس نہ کیجیے گا، صرف لمحہ فکریہ نہیں بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. یقین جانتے ہیں وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، یار کوئی تو آئے میرے پاس. اچھا باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں تو 1-2 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. میں نے قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، ایک کتاب ہے ملاقات امام زمانہ علیہ السلام. اس میں ایک واقعہ غالباً میں نے کہیں پڑھا تھا اور علماء سے بھی سنا تھا کہ کچھ شخصیات ایسے ہوتے ہیں جن کو امام سے خاص لگاؤ ہوتا ہے. وہ کوئی خاص ہی ہوتے ہیں جن کا عشق والہانہ عشق ہوتا ہے. ایک شخص، ایک عالم، اس نے بڑے عمل کیے، بڑے جستجو کی کہ امام سے ملاقات ہو جائے. ایک تو ہوتا ہے خواب میں ملاقات، ایک ہوتا ہے بالکل فیس ٹو فیس، بالمشافہ. اور ایک بار یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، امام زمانہ اگر کسی سے ملنے آتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن کن سے ملتے ہیں یہ نہ آپ جانتے نہ میں جانتے. اگر کوئی بندہ یہاں پر دعویٰ کرے کہ میں امام سے ملتا ہوں، امام نے فرمایا سب سے بڑا کاذب وہی ہے. لیکن یہ کچھ مشاہدات ہوتے ہیں یا کچھ اس کی زندگی کے بعد پتہ چلتا ہے، یا اس کی زندگی میں اگر پتہ چل بھی کیا تو خاموش رہ جاتا ہے. ایسے بڑے بڑے واقعات ہیں، جیسے شیخ صدوق علیہ رحمہ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہو، کافی ساری چیزیں ہیں. بار وہ پیش نظر نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی انداز سے امام کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوتی تھی. جی ہاں، تو باہر وہ بھی ایک الگ ایشو ہے. تو باہر جی وہ عالم دین، اس نے بڑے عمل کیے اور اس نے التجا کی، مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار چاہتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ بھائی فلاں علاقے میں آؤ. وہاں پہ گیا تو باہر کچھ وجوہات کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، امام تشریف نہیں آئے. یا ہو سکتا ہے جب ایسا موقع ہو بندے کی اپنی کچھ نہ کوئی غلطیاں سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے پھر امام اسے ڈیلے کر دیتا ہے. پھر دوبارہ اس نے عمل کیا، 2 یا 3 دفعہ امام نے فرمایا فلاں بازار میں فلاں جگہ پر لاک ماسٹر ہے، تالا فروش، چابی بنانے والا، تالے بیچنے والا، اس کے پاس آ جاؤ. جب وہ وہاں پہ گیا ہے، حقیقت حال خدا جانے، یہ میں نے پڑھا ضرور ہے اور سنا بھی ضرور ہے. وہاں پر پہنچے تو دیکھا کیا ہوا کہ امام علیہ السلام اس سے پہلے اس کی دکان پر موجود ہے. امام پہلے موجود ہے، وہ تالا فروش ادھر بیٹھا ہوا، وہ کام کر رہا ہے، امام ہم بیٹھے ہیں. تو اس نے جا کر سلام کیا، خوشی سے دست بوسی قدم بوسی کرنا چاہا. امام نے شاید کچھ نہیں کرنا، آ کے بیٹھ جاؤ، چپ کر کے بیٹھا. کہ اب دیکھو آپ، یہ ہمارے لیے مشورہ راہ ہے. امام میں بیٹھو. اتنے میں ایک بوڑھی عورت آئی، اس کے پاس ایک تالا تھا. اس نے کہا بندہ خدا یہ تالا ہے، اس کی چابی گم ہو چکی ہے، تو لہٰذا میں اس کو بیچنا چاہتی ہوں. اس نے تالوں کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا. غالباً اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کو 5 درہم یا 5 درہم دیتا ہوں اس کا. وہ حیران ہو گئی. اچھا اس نے کہا کہ اس کے اوپر لاگت جو ہے 1 درہم کی میں نے چابی بنانی ہے،
تو آگے جو 1 درہم ہے اس کے اوپر میں نے اپنی کمائی لینی ہے، 7 درہم کی میں نے بیچنی ہے، 5 درہم تجھے دے دیتا ہوں۔ تو وہ عورت حیران ہو گئی، میں پورا بازار پھر چکی ہوں، کوئی مجھے 2 درہم نہیں دیتا تو 5 درہم دے رہا ہے۔ کہ وہ جانے ان کا کام دینے، میرا کام یہی ہے، میرے مولا کا یہی حکم ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی، دھوکہ بازی، فراڈ نہیں کرنا، کسی کو مجبوری سے فائدہ ہے۔ چھوٹا سا عمل، اتنا سا عمل ہے۔ اب جب اس نے دیا تالا اس نے خریدا، عورت چلی گئی۔ امام نے صرف ایک جملہ کہا کہ دیکھو اگر تم لوگوں کا کردار ایسا ہوگا تو تمہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ پہلے اپنا کردار تو ٹھیک کر کے دیکھو۔ اللہ نے اس امام کو بھیجا کیوں ہے؟ ہمارے لیے بھیجا نا۔ پردے غیبت میں گیا کیوں ہے؟ ہماری وجہ سے۔ اس غلطی کو ڈھونڈو کہ یار وہ گیا کیوں پردے میں، اللہ نے اسے پردے میں رکھا کیوں؟ 11 اماموں کو پردے میں نہیں رکھا، اب 12ویں میں کیوں رکھا ہے؟ اب اللہ جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے اپنے ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہے، حقیقت حال خدا جانے۔ میں یہ یوں نہ سمجھے گا کہ یہ لوہے پہ لکیر ہے، میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہے، کیا ہم جو اس وقت موجود ہیں ان اقوام سے جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان سے ہم بدتر تو نہیں ہیں کہیں؟ ان کے دور میں تو یہ کوئی نہ کوئی امام تو تھا نا 11 اماموں میں سے، ہم ایسے دور میں ہیں امام موجود ہیں، اتنے بدقسمت ہیں ہم اپنے امام کو بھی نہیں دیکھ سکتے، چاہے دشمن ہو چاہے اپنے ہوں پرائے ہوں، امام کا چہرہ دیکھنا ہی ایک رحمت ہے، امام کا وجود ہی رحمت ہے۔ یہ بارش، یہ سورج، یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ اپنوں پر ہی برستی ہے، دوسروں پر ہی برستی ہے۔ امام کا وجود ہونا وہ دشمن کو بھی فائدہ دیتا ہے، اپنوں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اب امام کا وجود تو ہے لیکن ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ ہم اپنے امام کا دیدار نہیں کر سکتے۔ بہر عزیزان محترم، بچوں، نوجوان، اصل بات وہیں آ جاتی ہے بھائی کردار کی۔ ہم لوگ اپنا کردار نہیں دیکھتے ہیں، ہم اپنے کردار میں دوسروں کا کردار دیکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے دوسروں کے کردار میں اپنا کردار دیکھیں۔ کیسے؟ مثال کے طور یہ بندہ ٹھیک ہے، یار اس کے اتنے سے اچھے خصوصیات ہیں، میرے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ نمازی ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ تلاوت کرتا ہے، یہ امام کا عاشق ہے، یہ اللہ کا عاشق ہے، میں ایسے کیوں نہیں ہوں؟ اپنا کردار اس کے کردار سے میچ کرو، اچھا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر دوسرا مثال کے طور برا آدمی ہے، آپ میں اچھائی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر، اس برائی سے تو نے وہ بچایا ہوا ہے۔ بارے صلاح پڑھتے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جناب علی، اگر ذہن عالی میں ہو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کیا نہیں جناب؟ جبر نہیں۔ یہ جبر کس کے لیے نہیں ہے؟ جو غیر مسلم ہیں، جس کا اسلام سے، دین سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو پکڑ کر زبردستی آپ شیعہ یا مسلمان نہیں کر سکتے۔ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، آپ اپنے حد تک رہیں، جو آپ کے حد اور حدود ہیں اسی میں رہیں، انہیں آپ پکڑ دکڑ کر نہیں لا سکتے۔ ایک بات، دعوت دے سکتے ہیں لیکن آپ کی دعوت اس کے لیے قابل قبول ہو، اور وہ بھی عقل شریف کا، یار اس کو دعوت دینے اس کا بنتا تھا، لیکن ایسے بندے کو جا کر کہہ دیں دعوت دیں، جیسے کہ انڈیا میں جا کر کسی کو دعوت دینا شروع کر دیں، جیسے جا کر امریکہ میں دعوت دینا شروع کر دیں، تو بندے خدا وہ آپ کی تکلیف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے حد تک جتنی چادر اتنا پاؤں بہنا، ایک کے بعد۔ لیکن جب آپ دین اسلام میں انٹر ہو جاتے ہیں، شیعہ بن جاتے ہیں، اس کے تمام قوانین کو فالو کرنا آپ پر واجب ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کیا، گڑبڑ کیا، تو شریعت یہ حق رکھتی ہے کہ آپ کو سزا دیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور عزیزان محترم، اس کے بعد ارشاد فرمایا قرآن کریم میں اللہ نے، قد تبین الرشد من الغی، ہم نے حق اور باطل کے درمیان میں جو فرق تھا اسے واضح کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا،
تو اس نے نہ ٹوٹنے والے اللہ کے مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے، اور وہ اللہ جاننے والا ہے، اور وہ اللہ سننے والا ہے۔ کل ہمارا سلسلہ کلام چلتے چلتے کل سورہ الحمد پہ ختم ہو گیا تھا نا بات، سورہ الحمد تمام ہو گئی، ہاں جی۔ اس کے بعد کون سا سورہ پڑھتے ہیں آپ؟ سورہ توحید۔ اچھا بھائی، دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یا ایک میں پڑھتے ہیں؟ ایک میں کیا، پہلے میں کیا پڑھتے ہیں؟ دوسرے میں کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی سورہ پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے، سن لیں، پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں جو سورہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اجر یہ ہے پہلی رکعت میں جو مرضی آپ سورہ پڑھ لیں، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، بہتر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، لیکن دونوں رکعتوں میں صرف سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورہ کا پڑھنا اس کے لیے ثواب میں کمی ہے۔ لیکن سورہ اخلاص واحد وہ سورہ ہے کہ اگر دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھی جائے تو بھی آپ کے ثواب میں کمی نہیں، اضافہ ہوتا ہے، سورہ اخلاص کی عظمت زیادہ ہے۔ بارہ جی، سورہ کوثر چھوٹا سورہ، بچے جناب علیہ ان کو یاد رہے، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ہم نے سورہ کوثر پڑھا۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو جزاک اللہ۔ اچھا یہ سورہ کوثر، اس کا ترجمہ تو انشاءاللہ سب کو آتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور پھر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، کیا مطلب؟ اپنے رب کے لیے نماز کر پڑھ، اور اس کے بعد قربانی دے، اور تیرا دشمن ابتر ہے۔ بات یہ ہے عزیزان محترم، قرآن میں اللہ نے پہلے تو کہا کہ میں نے تجھے کوثر دیا، ایک بات، اور اس کے بعد کہ نماز پڑھ، قربانی دے۔ ایک کام اللہ نے کیا جو دیا، اب مصطفیٰ نے اس کے جزا میں نماز بھی پڑھنی ہے، قربانی بھی دینی ہے، ٹھیک ہو گئی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو تیرا دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ یہ سورہ کوثر کس کی شان میں ہے؟ جناب سیدہ۔ یہ آہستہ سے بڑے پیار سے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ بھئی یہ کوثر زہرائے مرضیہ ہے، اور جا کر پورا قرآن چھان مارے، مل گیا تو مجھے بتا دیجئے کہ میرے علم میں اضافہ ہوگا، ورنہ کہیں نہیں ملے گا۔ پورے قرآن میں انا اعطیناک، اعطیناک صرف ایک بار آیا ہے، اور وہ بھی سورہ کوثر میں آیا ہے، ہم نے تجھے عطا کیا۔ فاطمہ عطائے پروردگار ہے۔ اچھا بھائی، میں نے کسی جگہ پہ تجزیہ سنا تھا کسی شخصیت سے، بڑا اچھا لگا، بہرحال میں ان کے تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے عربی زبان میں فرماتے ہیں ایک ہے ایتا، ایک ہے عطا، ایک ہے ظلم، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے اپنے گھر میں کسی مزدور کو لگایا، اس سے آپ نے دیہڑی طے کر دی 1500 روپیہ، شام کو آپ نے اس کو دیا 1000 روپیہ، کام اس نے پورا کیا تھا، تو یہ آپ نے ظلم کیا ہے۔ جو طے ہوا تھا وہ تو نہیں دیا آپ نے، کم دیا، تو یہ ظلم کیا، آپ کو پورا دینا چاہیے تھا، کم ظلم ہے۔ اگر بفرض محل آپ نے 1500 پورے دے دیے تو یہ ایتا ہے، یعنی برابر دیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بفرض محل خوش ہو کر آپ 2000 دے دیں تو یہ عطا ہے، یعنی بڑھ کر دے دیں، یہ ایک تجزیہ ہے بات کہ بھئی بڑھ کر دے دے تو یہ کیا ہے؟ عطا ہے۔ اب عزیزان محترم، اللہ نے رسول اکرم کو شافع محشر بنایا، رحمت للعالمین بنایا، اللہ نے رسول اکرم کو وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو نہیں دیا، لیکن وہ سب دے کر فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ سب کچھ تیرے لیے ایتا ہے، لیکن فاطمہ عطا ہے۔ بہر عزیزان محترم، بہر سورہ کوثر جناب زہرا، ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ کوثر تمام ہوگی، اس کے بعد کیا کرتے ہیں بھائی؟ نہیں، اسی میں اخلاص پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے، ساتھ ساتھ رہنا ہے، اللہ اکبر، رکوع میں چلیں گے۔ اب رکوع کا فلسفہ کیا ہے؟
رکوع آپ جانتے ہیں نماز کا بہت اہم رکن ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی یہ بتائیے واجبات نماز کتنے کسی کے ذہن میں ہے؟ زندہ آباد، جزاک اللہ، اللہ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ گزشتہ سال میں نے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگایا تھا۔ واجبات نماز 11 ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب رکن، ایک ہے واجب تو ہیں لیکن رکن نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام التشبہ، رکوع، خود رکوع، دونوں سجدے، یہ ہیں رکن نماز۔ ان کو بھول کر، جان بوجھ کر یا کم کرے یا زیادہ کرے نماز ہی باطل۔ دوبارہ پڑھو، آگے جو باقی 6 ہیں، تشہد، سلام، ذکر، قرات، ترتیب، موالات، یہ واجب ہیں لیکن رکن نماز نہیں ہے۔ انہیں جان بوجھ کر کم کرو، زیادہ کرو، نماز باطل۔ لیکن اگر غلطی سے کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، پھر اس کے لیے آگے علاج ہے، وہ کیسے کرنا ہے وہ توضیحات میں دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہوگی بات؟ تو بہر مختصر اصل مطلب کی طرف آئیں۔ رکن نماز ہے رکوع۔ رکن نماز کیا ہے؟ رکوع۔ رکوع کے لیے حکم ہے جان بوجھ کر یا بھول کر رکن کو یعنی رکوع کو چھوڑ دو یا زیادہ کرو، نماز باطل، ٹھیک ہوگی بات؟ اب عزیزان محترم آئیے، جناب امیر المؤمنین نماز پڑھ رہے ہیں، یکا یک ایک سائل آ گیا، اس نے کہا بھائی اللہ کے نام پر دے دو، کسی نے کچھ نہیں دیا، امیر المؤمنین نے انگشتری کی جانب اشارہ کیا، اس نے آ کر انگشتری اتاری اور لے گیا۔ اتنی سی بات تو سب کو پتہ ہی ہے نا، رکوع کی حالت میں آ کر لے کر گیا۔ اب عزیزان محترم حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا ہے امیر المؤمنین نے، زکوٰۃ بھی ایک انگشتری کی دی ہے، تو پھر اللہ کی جانب سے اس عمل پر اس قدر اپریشیٹ ہوا کہ اللہ نے ولایت ہی دے دی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، ولایت مل گئی۔ اور عزیزان محترم اس کے بعد بڑے لوگوں نے بڑے بڑے انگوٹھیاں دیے، لیکن مجال ہے تھوڑی سی بات آتی، آہستہ آہستہ بھائی امیر المؤمنین کی شان میں ولایت کی آیت آ گئی، ٹھیک ہو گئی بات؟ اب مسئلہ یہ ہے مفتیان دین ان میں بحث چھڑ گئی۔ علی نے جو انگوٹھی دی تھی حالت نماز میں، چلو ولایت کی آیت تو آ ہی گئی، لیکن یہ بتاؤ کہ علی کی نماز ٹوٹی کہ رہی؟ مجھے پتا آپ کیا پوچھیں، توجہ رکھیے گا۔ تو بہر یہ علم کا خدا ہی جانتا ہے، دعوے دار نہیں ہے، تو بہر سنیے گا، کیا امیر المومنین نے جو انگوٹھی دی تو اس سے علی کی نماز ٹوٹی کہ رہی؟ مفتیان نے جناب علی بحث کرنا شروع کر دیا۔ بڑا خوبصورت 2-3 جواب ہیں، لیکن وہ تفصیلی بھی بات ہے، فقہی مسائل بھی ہیں، لیکن وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن 2 عمومی مسئلہ۔ سر اگر ٹوٹی ہوتی تو آیت نازل، میں عرض کر رہا ہوں، اگر مفتیان نے جو آپس میں عرق ریزی کی ہے نا باہر، اور دشمنوں نے کچھ تو دکھانا تھا نا، ہاں جی، وہ آپس میں بیٹھ کے کہ بھائی ٹوٹی کہ رہی؟ اور پہلی بات تو یہ سن لو، علی نے جو نماز پڑھی تھی وہ قربتاً اللہ پڑھی تھی، قربتاً المفتی نہیں پڑھی تھی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ بھائی اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا علی، نہ کہ مفتیوں کی پڑھ رہا تھا۔ اور پھر دوسری گزارش یہ ہے، اگر آپ کہیں کہ امیر المومنین نے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اس سے نماز ٹوٹی ہے کہ رہی ہے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ، مصطفیٰ سجدے میں ہیں اور حسین پشت پر ہیں، اللہ کہہ رہے اس وقت تک نہ اٹھانا سر کو جب تک میرا حسین نہ اترے، وہ نماز ٹوٹی کہ رہی؟ اگر مصطفیٰ کی ٹوٹی تو علی کی بھی ٹوٹی، اگر مصطفیٰ کی نہیں ٹوٹی تو علی کی بھی نہیں ٹوٹی۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بہر عزیزان محترم،
وہ امام ہیں، ان کی نمازوں کو، ان کی عبادات کا ڈسکس کرنے والا پاگل اور بیوقوف ہے۔ تو بہر یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو پیش کر دیا، میں نے اصل مطلب کی طرف بڑھا۔ اور رکوع بھی سکھانے والا علی کی ذات، اور اس کے بعد سجدہ، علی سے بڑھ کر کون ہے جو سجدہ سکھائے؟ سنا ہے کبھی کسی نے؟ جس نے سجدے میں اپنا سر شگافتہ کروایا، جس نے سجدے میں اپنی جان اللہ کے حوالے کی، اس سے بڑھ کر نماز کی اہمیت کو سمجھنے والا کون؟ اور سنیے گا، رسول اکرم جب ہجرت کر کے جانے لگے نا، پوچھا یا رسول اللہ آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو کیا میرے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں علی بچ جائے گی، میری جان تیرے سونے سے بچے گی۔ مولا علی فوراً سجدے میں گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے علی کی جان آج تیرے رسول کے کام آ رہی ہے۔ کمال کی بات ہے، علی کی جان تیرے رسول کے کام آ رہی ہے۔ اور اس وقت سجدہ کیا، جا کر علماء سے پوچھنے، تاریخ آدم و عالم میں یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو علی نے انجام دیا، اور اسی سجدہ شکر کی پیروی میں ہم بھی آج سجدہ شکر بعد از نماز انجام دیتے ہیں۔ اور ایک ہمارے بڑے عالم دین تھے، جا چکے ہیں، حافظ محمد صاحب کامونکی والے، وہ یہاں پر فرمایا کرتے تھے یہ جو سجدہ شکر ہے اس کے بابت فرماتے کہ دیکھو بھائی، تمہارے پاس مال ہو، دولت ہو، جائیداد ہو، بڑا کچھ ہو، سونا روپیہ پیسہ، وہ سارا تم ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دو، تالا نہ لگاؤ تو کیا ہوگا؟ چور لے جائیں گے نا، تو اگر تالا لگا دو بچ جائے گا۔ بس اسی طرح ہی ہے، یہ ان کے بات ہے بھائی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سجدہ شکر جو ہے، نمازیں پڑھ پڑھ کے ہم جو رکھتے ہیں اس کو پھر تالا لگا کے رکھتے ہیں، نماز شکر، سجدہ شکر ادا کر کے تالا لگا دے، ہماری نمازیں سب محفوظ ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی سجدہ سکھانے والا بھی علی، رکوع سکھانے والا علی، قیام سکھانے والا علی، نماز سکھانے والا علی، نماز پڑھنے والا علی، نماز میں جا بجا آل محمد کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن عقل و شعور ہو تو۔ عزیزان محترم، اب میری گزارش سنیں، جب آل محمد نماز سے جدا نہیں ہے تو آپ کیوں نماز سے جدا ہیں؟ آپ کیوں نماز سے بھاگتے ہیں؟ اگر کوئی مولوی کہہ دے یار نماز پڑھ لو تو سروں پر پرندے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے کہ پتہ کیا بات کریں، میں نے اتنی محنت اسی لیے کیا ہے تاکہ اگر کسی بندے کو اللہ کی نماز سے محبت نہیں تو جس کا نام لیتے ہیں امیر المومنین، اسی کو سوچ لو کہ یار اس نماز کو سکھانے والا وہ ہے، نماز میں جا بجا علی کا ذکر ملتا ہے، رکوع سکھانے والا علی، حمد سکھانے والا علی، روز محشر میں آپ کے لیے جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا علی، اور صراط مستقیم علی، اور جس میں نعمتوں کا اہتمام ہوا وہ ذات علی کی ہے، اور جس کے دشمن پر عذاب نازل ہوا وہ دشمن علی کا ہے، اور جو گمراہ ہے وہ علی کی ولایت سے گمراہ ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے، اور پھر آپ نماز سے دور ہیں، اور خصوصاً جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں انہوں نے زیادہ پھڈا ڈالنا ہوتا ہے، یہ کرو وہ کرو۔ بھائی پہلے پڑھو تو صحیح، آؤ تو صحیح، اس کے سامنے جھکو تو صحیح، اسے رب مانو تو صحیح، کہو تو صحیح ایک دفعہ سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اور میرے بچوں، نوجوانوں، خدا شاہد ہے جو لطف اس نماز میں ہے کائنات میں کسی چیز میں نہیں ہے۔ امیر المومنین کا وہ جملہ یاد ہے نا آپ کو؟ مولا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جملہ ہے، جب علی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ علی سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ عزیزان محترم، کیا عجب ہے، امام خمینی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا بڑا کمال کا، فرمایا تھا یاد رکھو یہ مسجدیں تمہارا مورچہ، مورچہ سمجھتے ہیں؟ مورچہ مطلب یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں کافی مورچے ہیں، اگر یہاں سے سپاہیوں کو اٹھا دو تو کیا کریں گے؟ یہ آپ کے اوپر چڑھائیں گے نا، تباہ کر دیں گے پاکستان کو۔ اسی طرح فرمایا مسجدوں کو خالی نہ چھوڑیے، تمہارے مورچے اگر اس میں سپاہی ہوئے تو تمہارا دین بھی باقی ہے، تمہارا ایمان بھی باقی ہے، تمہارا قرآن بھی باقی ہے۔
جس دن تو لوگوں نے مساجد کو خالی کر دیا تمہارا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ اب عزیزان وہ تو میں شروع میں جب رائے میں پہنچا میرے لیے بڑے مسائل تھے۔ میں نے لوگ نماز پڑھو، کیا کہتے تھے؟ وہ مولا کا قتل گاہ ہے، ہم کیوں آئے ادھر؟ مولا کی قتل ہونے کی جگہ ہے۔ میں آج سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کن لوگوں سے پالا پڑ گیا، اور نام اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کن میں علم لگا ہوا ہے، اور کہتے ہیں یہ قتل گاہ ہے مولا کی۔ اور خدا کے بندو، اگر قتل گاہ ہے تو مولا مسجد میں گئے کیوں تھے؟ اور پھر امام حسن و حسین ادھر ان کے پیچھے جا کر انہی کی موجودگی میں امام حسن نے امام علی کو بھی نماز کیوں پڑھائی تھی؟ اور سارے امام مسجدوں میں کیوں جاتے ہیں؟ عزیزان محترم، کیا ہم سے نعوذ باللہ ہم امام حسن سے بڑھ کر ہیں؟ ان کے والد کو ان کے سامنے قتل کیا، شہید کیا گیا، وہ پھر بھی مسجد میں۔ تو بہرحال یہ غلط باتیں ہیں۔ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ یار آؤ ماہ رمضان میں یہ کیا اس کو کہتے ہیں اعتکاف بیٹھے، وہ کہتے ہیں جی ابن ملجم اعتکاف بیٹھا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ قرآن میں صاف ظاہر ذکر ہے، اعتکاف کرنا کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو سمجھانا پڑتا۔ لیکن دیکھیے سب کچھ ہوا، توجہ میرے تو رکھیے، میرے ساتھ بڑے بڑے ایسی باتیں ہوئی، لیکن میں اپنے تجربہ پیش کر رہا ہوں۔ ضروری شاید ہو سکتا ہے کہ میرا طریقہ کار غلط ہو، میں اپنے فضائل پیش نہیں کر رہا۔ میں نے ایک کام یہ کیا، جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں تھیں میں نے انہیں برا بلا نہیں کہا، میں نے اپنے پاس ان کو نکال کر باہر نہیں پھینکا، میں نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تم مشرک ہو، تم کافر ہو، تم بے دین ہو، تم مرتد ہو، تم مقصر ہو، یا تم غالی ہو، تم یہ ہو، تم وہ، کچھ نہیں کہا۔ چپ کر کے سنا، ایک دفعہ اس کے دل کی بڑاس نکل گئی، اس کے بعد پیار سے محبت کے ساتھ انہی لوگوں کو تبلیغ کیا، انہی کو بتایا۔ خطبہ دینے کے لیے 18 سال پہلے میں کتاب لے کے کھڑا ہوتا تو 5 آدمی نہیں ہوتے تھے جمعے میں، اور پھر انہی کے بیچ میں رہ کر تبلیغ کر کے تمام برادران اہل سنت کے بھی تھے اور دیگر بھی تھے۔ اب الحمدللہ وہاں پر 400-500 افراد نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ مقصد ہدف یہ ہے، رسول اکرم نے فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اور میرا کام صرف پہنچانا ہے، ڈنڈا مار کر تمہارا سر پھاڑنا نہیں ہے۔ مانو نہ مانو تمہاری مرضی، لیکن پیار سے، تحمل مزاجی سے، ایک دوسرے کو سینے سے لگاؤ، پیار سے رہو۔ ایسا نہیں کہ آپ پھٹے بازیاں میں لگ جائیں تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ امیر المومنین کی ذات محتاج نہیں ہے ہماری، ہم جو منسلک ہیں ان سے، وہ ہماری مجبوری ہے کہ علی کے بغیر ہمیں نجات نہیں ملنی۔ سن لیجئے یہ بات، ہم جو مولا علی کے ساتھ ہیں وہ ہماری مجبوری ہے، اس کی کوئی مجبوری نہیں مولا علی کی۔ ہم جو ان سے منسلک ہو رہے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں نجات ملے، ہمیں بقا ملے۔ اگر ہم میں سے کوئی مولا علی کے پاس نہیں جاتا، ان کا نام نہیں لیتا، مولا علی کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اگر جائیں گے ہمیں فرق پڑے گا۔ عزیزان من، نوجوانان عزیز، میری ماں بہن بیٹیاں، ذرا غور سے یہ 2 بات سن لیجئے اور آپ کی زحمت کو تمام کر دو۔ آج کل ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو ملیں گے جو معصومین کی شان میں گستاخیاں بھی کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے ہم ماننے والے ہیں، اور اپنوں بھی مل جاتے ہیں اپنے لا علمی کی بنیاد پر، نادانی اور جہالت کی بنیاد پر۔ پہلے دن سے عرض کر رہا تھا نا، کسی قوم سے، کسی جاہل سے، کسی خطا کار سے، کسی فاسق سے کوئی ایسی خبر سنو جس کے بابت تم تحقیق نہ کرو اور پھر اسے آگے پھیلانے شروع کر دو، اور پھر تمہیں سر پکڑ کر بیٹھنا پڑے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، فاسق کی بات کو مان لیا، قوم میں پھوٹ پڑ گیا۔ عزیزان وہ کوئی خبر آئے پہلے اسے قرآن سے میچ کرو، آئے صحیح ہے کہ نہیں، قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے تو عمل کرو، قرآن کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے تو کسی صورت میں عمل مت کرو۔ عزیزان محترم، یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ قسم بخدا ایمان کی پہچان علی ہے، اسلام کی پہچان علی ہے۔ بس 2 جملے۔ علی کے بغض میں کھانا خراب رکھتے ہیں، علی کے بغض میں کھانا خراب رکھتے ہیں، غضب ہے وہ بھی امید ثواب رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کا عشق بلائے علی، حسین کا غم، جو چیز رکھتے ہیں ہم لاجواب رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول پاک سے وہ کس طرح کنیکٹڈ ہوں، رسول پاک سے وہ کس طرح کنیکٹڈ ہوں،
جو سیم تو ٹھیک موبائل خراب رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جی۔ باری صلاح پڑھ جی محمد و آل محمد۔ اچھا، ان کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی، حضرت عمار یاسر، ان سے رسالت مآب نے فرمایا عمار یاد رکھو، اگر ساری کائنات، سارے دنیا کے لوگ مخلوق ایک وادی میں چلے جائیں اور علی تنہا ایک وادی میں ہو، ساری دنیا کو چھوڑ دو، علی کے پیچھے جاؤ، اس لیے علی تجھے جنت لے جائے گا، منزل پہ پہنچائے گا، وہ سب مل کر بھی تجھے کسی اچھی جگہ پہ نہیں پہنچا سکتے، علی نے ہی پہنچانا ہے۔ اور عزیزان محترم، کل میں آپ کی خدمت میں شاید کہہ چکا تھا، اسی لیے اللہ کو امیر المومنین پر اتنا اعتماد ہے کہ اللہ نے اپنی جنت بھی علی کے حوالے کر دی، جنت اور جہنم بھی علی کے حوالے کر دی، تقسیم اسی نے کرنا ہے۔ بس عزیزان محترم توجہ رکھیے گا، ایمان کی پہچان علی ہے، اسلام کی پہچان علی ہے، مومن کی پہچان علی ہے، منافق کی پہچان علی ہے، اور اسی لیے اصحاب رسول کا یہ شیوا رہا ہے، جب بھی کوئی پرایا آدمی آتا تھا، جب پہچان میں نہیں آتے تھے کہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، تو ذکر علی کرتے تھے، ذکر علی سن کر جس کا چہرہ کھل جاتا تھا تو کہتے یہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ ذکر علی سن کر مرجھا جاتا تو کہتے یہ تو منافق ہے۔ یا عزیزان محترم، بخدا امیر المومنین کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں ذرا مولا علی کو کسی شعبے سے اسلام کے یا کسی پہلو سے ذرا ہٹا کر دیکھو کیا بچتا ہے۔ اسلام کے سب سے بڑی دعوت ذو العشیرہ ہے کہ نہیں؟ دعوت ذو العشیرہ سے مولا علی کو ہٹا کر دیکھو، نبی کا دعوت تو ملے گا، دلیل نہ ملے گی۔ میرے ساتھ رہیے گا آپ، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اگر دعوت ذو العشیرہ سے علی کو ہٹا دو، نبی کا دعویٰ تو ملے گا مگر دعویٰ کے ساتھ دلیل نہ ملے گی، اور اگر علی کو شب ہجرت ہٹا دو تو رسول کا بستر تو ملے گا مگر بستر پہ سونے والا نہ ملے گا۔ جنگ خندق سے علی کو ہٹا کر دیکھو، کل کفر تو ملے گا مگر کل ایمان نہ ملے گا۔ اور عزیزان من، جنگ خیبر سے علی کو ہٹا کر دیکھو، خیبر کا در تو ملے گا لیکن در کو اکھاڑنے والا نہیں ملے گا۔ جنگ احد سے علی کو ہٹا کر دیکھو، لا سیف تو ملے گا لا فتح نہ ملے گا۔ حد تو یہ ہے کہ آپ علی کو فتح مکہ سے ہٹا کر دیکھیں، خانہ کعبہ کے اندر بت تو ملیں گے لیکن بتوں کو توڑنے والا۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، بہت اہم بات کر رہا ہوں، فتح مکہ سے علی کو ہٹا کر دیکھو، بت تو کافی ملیں گے آپ کو، ایک سے بڑھ کر ایک بت ملیں گے لیکن بت شکن نہیں ملے گا۔ غدیر خم سے علی کو ہٹا کر دیکھ لو، من کو تو مولا تو ملے گا، فہذا علی مولا نہ ملے گا۔ بس آخری ایک بات سن لیں، زحمت تمام کرنے لگا ہوں۔ امیر المومنین کی محبت ہے معیار ولد، ذمہ داری کے ساتھ۔ یا علی محبک طاہر الولادہ ومبغضک خبیث الولادہ، اے علی تیرا چاہنے والا پاک و پاکیزہ ماں کا بیٹا ہے، اور تیرا دشمن کوئی خبیث شجرے سے ہے۔ اور عزیزان محترم، امیر المومنین کی محبت معیار ولد ہے۔ اب علی کو ہٹا کر دیکھو، قیامت برپا ہو جائے گی، بڑے شجرے والے ملیں گے لیکن شجروں کو پرکھنے والا نہیں ملے گا، اگر ہے تو وہ علی کی ذات ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ امیر المومنین کی ذات ہے کہ جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، ایک رات میں ہزار رکعت نماز، اور راتوں کی تاریکی میں اپنے رب سے راز و نیاز۔ کبھی کسی نے سوچا کہ امیر المومنین جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، وہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے، وہ اتنے روزے رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ بھائی امیر المومنین عاشق قرآن، حالانکہ خود بھی قرآن ناطق ہے، عاشق قرآن۔ میں نے تاریخ میں امیر المومنین کے علاوہ کسی کے لیے جملہ نہیں پڑھا،
کہ امیر المومنین جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے ایک رکاب میں قدم رکھتے تھے، دوسرے میں جانے سے پہلے قرآن ختم کرتے تھے۔ عاشق قرآن، اور ہم ہیں اللہ معاف کرے قرآن سے دور۔ تو میرے عزیز و نوجوانوں، خدا رہے ایک تو اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ رکھو۔ قرآن ہمارے درمیان میں وہ عظیم کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہم نے اپنے معصوم اماموں کو پہچاننا ہے، جس کے ذریعے سے ہم نے اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ آج میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے میں نے تھوڑا آہستہ آہستہ آپ کو تکلیف دیا، لیکن آپ نے ماشاءاللہ کچھ تھوڑا بہت ساتھ دیا۔ لیکن بس آخری بات اور زحمت تمام کی طرف صلی اللہ پر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، میرے بچوں، نوجوانوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، جہاں امیر المومنین نے امام حسن و حسین کو چھوڑا ہے، وہاں یہ نہ بولے وہاں زینب و ام کلثوم کو بھی چھوڑا ہے۔ ایسی بیٹیاں کہ کائنات میں ہم تو سمجھتے سر ان کا صرف ایک مصائب کا ہی پہلو ہے، کبھی ان کے کردار کو پڑھی، کبھی ان کی سیرت کو پڑھی۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ ایک جملہ سن لیجئے، زحمت تمام کر دو ذمہ داری کے ساتھ۔ زینب عالیہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جو علی کی بڑی بیٹی ہیں، اور یہ شرف حاصل ہے جناب زینب کو کہ انہیں شریکۃ الحسین کہا جاتا ہے۔ بات سن لیجیے گا، جناب آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر کربلا تک، تمام انبیاء اور اماموں نے بڑی محنت کی تھی اس دین کے لیے۔ یزید نے اس دین کو ختم کیا، اور امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کو بچایا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ امام حسین نے بچایا نا، کسی کو شک اور ڈاؤٹ تو نہیں ہے، بچانے والا امام حسین اپنی قربانی دے کر۔ لیکن ایمان سے بتاؤ آخری فرد تک حسین کو کس نے بچایا؟ حسین کو کس نے بچایا؟ حسین نے سب کچھ بچایا، لیکن حسین نے زینب کو بچایا۔ میں ایک تاریخی پہلو سے ایک پردہ اٹھاتا ہوں۔ یہ عراق میں خبیث صدام تھا، آپ لوگوں نے خیر نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں وہاں پہ پیدا ہوا ہوں الحمدللہ 13 رجب کو کربلا میں۔ تو وہاں پر اس ملعون کا یہ سلسلہ تھا، جب بھی وہ اپنے گھر سے نکلتا ایک بھیڑ، وہ جیسے گوشت فن وہ سامنے رکھتا، ایک پلیٹ میں خنجر لے کر اس کے پیٹ میں یوں ڈال مارتا۔ اسے پوچھا ایسا کیوں کرتی ہوں؟ کہتے اس لیے تاکہ میرے دل میں کوئی رحم باقی نہ رہے۔ ایک یہ بات۔ پھر اس ملعون نے آیت اللہ سید باقر صدر شہید کو شہید کیا۔ ان کی ہمشیرہ بنت الہدا، وہ بھی عالمہ تھی، مجتہدہ تھی، ان کو شہید کیا۔ کسی نے پوچھا یار وہ تو عورت ذات ہے، تو نے اس کو کیوں مارا؟ اب اس کا جملہ دیکھ اس ملعون کا، کہ جو غلطی یزید نے کی تھی میں وہ دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے آپ پہلو کو سمجھیں کہ جو غلطی یزید نے کی تھی وہ میں نہیں دہرانا چاہتا۔ یزید نے کون سی غلطی کی تھی؟ یزید نے بھائی کو مارا تھا، بہن کو چھوڑ دیا تھا، اور آج یزید کا نام گالی بن گیا ہے۔ میں وہ غلطی نہیں دہراؤں گا۔ اور اس نے بنت الہدا کو شہید کیا۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کیا کارنامے انجام دیے۔ انشاءاللہ وقت ملے عرض کروں۔ لیکن بہرحال میری ماں بہن بیٹیاں، خدا کے لیے یہ ضرور سوچئے گا کہ جب آپ مجلس میں آئیں، یہ چادر جو آپ کے سر پر ہے یہ زینب کی امانت ہے۔ یہ جو امام بارگاہ ہے آپ کے پاس، یہ جناب زینب کی امانت ہے۔ اور میرے بزرگان دوست احباب جو بیٹھے ہیں وہ بھی یہ سن لیں اور سمجھ لیں کہ یہ جو مجالس، یہ عزاداری، یہ جناب سید سجاد کی جانب سے ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ بس 2 جملے ذکر۔ عزیزان محترم، یہ تو بات طے ہے کہ کربلا میں جو قربانیاں دیے گئے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک قربانی ہے، لیکن آج اس کا ذکر کرنا ہے جو یتیم بھی ہے اور کم سن بھی ہے، امام حسن مصطفیٰ کا یتیم۔ اور یہ بھی سن لیں مسلمات میں سے ہے کہ واقعتاً کربلا میں کوئی شادی نہیں ہوئی، اور اسی کو مد نظر رکھ کر آپ میڈیا پہ دیکھیے، ہمارے کچھ نادان لوگوں نے کہا شادی ہوتی ہے تو محرموں میں شادی رکھی ہوئی ہے،
وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں، ہمارے ذاکرین کی ویڈیو ریکارڈنگ پیش کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ تمہارے ذاکرین پڑھ رہے ہیں، مہندی نکال رہے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی اسی لیے کر رہے ہیں، اب یہ ہم بھی غلط کر رہے ہیں، تم بھی غلط کر رہے ہو۔ تو عزیزان محترم واقعاً وہ وہاں پہ شادی کوئی ہو سکتا تھا؟ علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، عباس کا لاشا پڑا ہے، اون محمد اصحاب سارے بکھرے پڑے ہیں، ادھر کون سی شادی ہو سکتی تھی؟ تو باہر شادی نہیں، لیکن حسرت ضرور تھی، حسرت ضرور تھی کہ ہمارے بچے دولہا بنے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ علی اکبر کی شادی پہلے ہو چکی تھی، بعض میں یہ سننے کو ملتا ہے علی اکبر کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور جناب امام حسین علیہ السلام اور سب کے دلوں میں تمنا آرزو تھی کہ ان کی شادی ہو، لیکن اکثر روایات میں یہی ہے کہ جناب علی اکبر صاحب اولاد بھی تھے، اور ان کے آگے اولادوں کے لیے بلکہ جناب علی اکبر کی زیارت میں باقاعدہ ان کے عطرت پر درود و سلام بھیجا گیا ہے معصومین کی جانب سے۔ تو بہرحال مختصر کلام، یہ جناب امام حسن مجتبیٰ کا لال ہے، اور عمر بھی کتنی ہے؟ 13 سال ہے، 13 سال۔ کسی بھی تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ابھی بچہ بالغ بھی نہیں ہے، نابالغ بچے کی شادی کیسے؟ اور عزیزان محترم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ فرزند علماء نے لکھا انتہائی نازک بدن، والد صاحب کے جانے کے بعد بڑے ناز و انداز سے امام نے پالا ہے۔ شب عاشور علماء فرماتے ہیں جناب ام فروہ اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کر بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے، قاسم دیکھ تو یتیم ہے اور میں بیوہ ہوں، کل تمہارے چاچے کا امتحان ہے، مجھے سرخرو کرنا، میری لاج رکھنا، میری عزت رکھنا۔ اب علماء فرماتے ہیں جناب قاسم نے کہا کہ اماں کل اجازت آپ لے کے دیں، پھر میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہر ماں اپنا بیٹا پہچان لے گی، تو مجھے پہچان نہ سکے۔ روز عاشور جناب قاسم آئے امام حسین کے پاس، ہاتھ جوڑ کر کہا چچا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے۔ مولا نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور رو کر فرمایا میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو میرے مرحوم بھائی شہید بھائی امام حسن کی نشانی ہے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ میرے بھائی کی نشانی کربلا کے میدان میں یوں مجھ سے بچھڑ جائے، اجازت نہیں ملی۔ فرماتے ہیں خیموں کے عقب میں آئے، گھٹنوں پہ سر رکھا، کافی روتے رہے اس پریشانی میں کہ مشکل پڑی ہے کہ مجھے شہادت کی اجازت نہیں مل رہی۔ یکا یک خیال آیا، بابا جاتے ہوئے ایک تعویذ باندھ کر گئے تھے، قاسم بیٹا کوئی مشکل پڑھے کھول لینا، تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ فوراً سوچا اس سے مشکل کون سا وقت ہو سکتا ہے، تعویذ کو کھولا، دیکھا، خوش ہوئے، جلدی سے مولا حسین کے پاس تعویذ دکھایا، کچھ نہ بولا۔ امام نے پڑھا، دیکھا امام حسن نے لکھا ہے بیٹا قاسم اگر کربلا میں میرا بھائی حسین تیرا چچا مشکل میں گرفتار ہو جائے تو اپنی جان اپنے چچا پہ قربان کر دینا، اجازت نہ ملے تو بار بار اجازت لینا۔ عرصے کے بعد امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر دیکھی، مولا کو اپنا ہنستا بستا مدینہ یاد آ گیا، رو کیا مدینے کی جانب، فریاد کر کے کہا اور میرے مظلوم بھائی حسن میں تیرا بھی ممنون ہوں اور تیری اولاد کا بھی ممنون ہوں، میری مظلومیت کا اتنا خیال تھا، اجرکم علی اللہ۔ اور اس کے بعد بہت مختصر کر چکا، ثم البس ثیابہ بصورت الکفن، یہ پہلی شخصیت ہے۔ فرماتے پھر جناب قاسم کو اس طرح لباس پہنائے کہ جیسے کوئی مردے کو کفن پہناتا، وَأَرْسَلَهُ إِلَى الْمَعْرَكَةِ، پھر میدان میں بھیجا۔ جناب بہت مختصر کر کے 2 جملے سنیں، جناب قاسم نے جنگ کی، شدید جنگ کی، لیکن 13 برس کا 3 دن کا بھوکا پیاسا کتنا لڑتا۔ شامی فوجوں نے گھیرا، ایک مرتبہ جناب قاسم کی فریاد بلند ہوئی، یا عماں ادرکنی، چچا جان
جلدی سے میری مدد کے لیے آئیے۔ مولا حسین روایات کے ہیں کہ جلدی سے گئے، تیزی سے گئے، لیکن مولا کے پہنچنے سے پہلے فقطعوہ اربن اربا، حسن مصطفیٰ کا لال ام فروا کی آس کا جسم تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر چکا تھا۔ مولا حسین نے آ کر دیکھا قاسم کا جسم نازنین پھول کی پتیوں کی طرح بکھرا پڑا ہے، دو سے عبا اتار کر بچھایا، ایسے کہ جیسے اجڑے ہوئے باغ کا مالی کلیاں چنتا ہے، ایک کلی چن کر ادھر سے عبا میں رکھا، ایک ادھر سے لا کے عبا میں رکھا، ایک ادھر سے عبا میں رکھا۔ اب قاسم کے لاش کو ایسے نہیں اٹھایا جیسے اکبر کا اٹھایا، جیسے اول محمد کا اٹھایا۔ میرے استاد فرماتے ہیں ایک گٹھی بنا کر کانھوں پہ لے آئے خیمگاہ۔ جب خیمگاہ میں آئے نا، کہا زینب ام کلثوم آؤ، قاسم کا لاشا لایا ہوں، لیکن زینب ام کلثوم دیکھو مبادا قاسم کی ماں کو پتہ نہ چلے ورنہ مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ اب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاسم کی ماں نے سن لیا، باہر آئی، آنے کے بعد کہتی ہے مولا میں کیوں مر جاؤں گی، کیا ہوا ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، اس کا لاشا کہاں ہے۔ اب امام نے قاسم کا لاشا وہ گٹھی آگے کی تو جناب ام فروا روئی نہیں، بین نہیں کیے، ماتم نہیں کیا۔ اور میری ماں بہن بیٹیوں پردے میں بیٹھی ہیں، آپ اس حالت میں بھی ام فروا نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے، بیٹے کا لاشا گٹھی میں دے کر کیا پیغام دے رہی ہے، نہ روئی، نہ بین کیے، نہ ماتم کیا، بلکہ مصلی بچھا لیا، 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھنے کے بعد فرمایا اور زینب ام کلثوم رقیہ آؤ مجھے مبارکباد دو، میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہو گئی ہے، میرا ہدیہ سب سے زیادہ قبول ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھی، گٹھی کا بند کھولا، کہتے ہیں کہ چہرہ تلاش کر کے نکالا، فوضع خدہا علی خدہ، پھر اپنا رخسار قاسم کے رخسار پہ رکھا اور ایک مرتبہ فریاد کر کے کہا اور میرے مظلوم بیٹے قاسم، دادی زہرا کو میرا سلام کہنا اور کہنا اے آقا زادی تیری بیوہ بہو کے پاس بس یہی کمائی تھی جو میں نے تیرے حسین میں قربان کر دیے۔ آخری جملہ تقریر کی معذرت عزاداروں، امام حسین نے جناب قاسم کا لاشا اٹھایا، وہاں لے آئے جہاں علی اکبر کا لاشا رکھا تھا، ایک طرف قاسم کی لاش ہے، ایک طرف علی اکبر کی لاش ہے، درمیان میں ایسے بیٹھے جیسے نمازی مصلی پہ بیٹھتا ہے، اور ایک مرتبہ ہاتھ رکھا ایک جناب قاسم کے لاشے کے اوپر اور ایک ہاتھ رکھا علی اکبر کے لاشے کے اوپر، رخ کیا آسمان کی جانب۔ امام حسین نے فریاد کر کے کہا واہ غربتا، ہائے حسین غریب ہو گیا، یا اللہ حسین غریب ہو گیا، نہ میرا اکبر بچا نہ میرا قاسم بچا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون